बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने लगी हूँ, इससे पहले एक प्यारी सी दुआ के साथ, और दुआ ये है कि कभी किसी का दिल ना दुखाएं, ठीक है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपका भी कभी भी आपका दिल ना दुखाएं। अल्लाह पाक देखें, जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो फिर ही अल्लाह पाक को भी फिर गुस्सा आता है। अल्लाह पाक अपने बंदे को कैसे तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन आप ही की हुई जो गलतियां हैं अक्सर दफा अल्लाह पाक को नापसंद होती हैं और उसकी वजह से अल्लाह पाक गुस्सा करते हैं आपसे। लेकिन मेरा अपना कहना है, मेरा अपना मानना है कि मेरा रब कभी भी उस इंसान के ऊपर उसकी साथ से ज्यादा, या जितनी उसकी हैसियत है या जितनी वो तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा वो अल्लाह पाक जो उनसे हंस पे परेशानी दुख तकलीफ नहीं डालते जितना को वो सहन कर सके। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी ना किसी को बुरा कहें, ठीक है। क्या पता वो आपसे अच्छा हो, क्या पता उसके दिल में आपकी कितनी इज्जत हो, थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह अगर आप ये अपने दिल से निकाल देंगे कि जो सामने वाला है वो बुरा इंसान है, बल्कि उसके बारे में अच्छा सोचा करें, जहाँ पे आप नेगेटिव सोचते हैं वहाँ पे पॉजिटिव सोच लिया करें, तो इंशाल्लाह इस तरह की गलतफहमी आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। आज जो वजीफा मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत ज्यादा प्यारा है। सूरह कौसर का पावरफुल ये वजीफा आज मैं आपको बताऊंगी। 21 दिन का ये वजीफा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको औलाद से, जो अल्लाह पाक ने औलाद नहीं अता फरमाई, लेकिन अल्लाह पाक ने जब औलाद अता फरमाते हैं तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अपनी औलाद को सदका जारिया बनाओ, ना कि उसको फितना। औलाद, दौलत, ये सब फितना है। अगर इनको सही इस्तेमाल ना किया जाए तो ये फितना है, अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये जो आपके लिए सदका जारिया भी बन जाती है। तो औलाद भी इसी तरह है। आप चाहें तो अपनी औलाद को सदका जारिया बना लें, चाहे तो अपनी औलाद को फितना बना लें। लेकिन ये एक ऐसे मीठे फूल हैं, ये ऐसे मीठे मेवे हैं जिन्हें हर कोई खाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हमारी औलाद, कहते हैं कि औलाद जो है हर किसी को पसंद होती है, अपनी औलाद हर किसी को पसंद होती है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जिसके पास औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजे। 21 दिन का मैं जो तरीका आपको बताऊंगी, अगर आप उस तरह करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको औलाद अता होगी। तरीका इसका ये है, बादाम ले लें आप, ठीक है। आप बादाम ले लें और साथ में जो खजूरें होती हैं वो आप लें। 21 खजूरें होंगी, 21 बादाम होंगे। अब आपने क्या करना है, बादामों खजूरों की जो गुठलियां हैं वो निकाल दें आप, और उसके अंदर आप ना बादाम रख दें। अब आपने जब बादाम रख दिए तो जब आप बीच में सेंटर से कट लगाएंगे ना, वो आपने बंद नहीं करना, वैसे खुला रखें। जुमे वाले दिन आपने ये वजीफा करना है। आप किसी को भी करके दे सकते हैं, लेकिन खुद अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो उसका तरीका यही है कि आप भी किसी से करवाएं, ठीक है। जो दुआ है, जो ये चीज है, ये आप किसी से करवाएं। उसका तरीका ये है कि आपने, अब वो जो गुठलियां हैं तो उनको आपने निकाल कर बादाम बीच में रख दें। अब आपने पढ़ना क्या है, सूरह कौसर सिर्फ और सिर्फ हर, मतलब कि खजूर जो है बादाम वाली, उसके ऊपर सूरह कौसर सिर्फ 3 मरतबा पढ़नी है, ठीक है। 3 मरतबा। ये 21 ही चीजें हैं, 21 खजूरें, 21 बादाम, 21 मतलब के दफा ये मतलब कि पढ़ाई होगी, ठीक है। 21 दफा ही आप पढ़ाई करेंगे, मतलब कि 3-3 के हिसाब से 21 से ज्यादा कोई चीज नहीं रखनी, ठीक है। 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, ठीक है। 21 और 3-3 दफा सूरह कौसर पढ़ के आपने दम करना है। दम करने के बाद आप, अगर आपका दिल चाहे तो साथ पानी रख लें, पानी पर भी साथ दम कर लें। दोनों चीजों पे दम करें, वो पानी के साथ आप खाना शुरू करें। रोजाना सुबह निहार मुंह आपने खानी है, फजर की नमाज पढ़ें, दुआ करें और फिर ये खाना शुरू करें। साथ अगर आपको ये है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो खा सकते हैं तो वो उनको भी इसी तरह दम करके उनको भी खिलाएं। अगर खुद खाना मतलब कि खा सकती हैं तो खुद आप किसी से दम करके खुद मतलब कि अपने लिए किसी को दे दें, किसी बड़े को दे दें, वो आपको दम करके दे, खुद आप दम ना करें। बस यही सारा फर्क है कि आपने खुद दम नहीं करना, वो कोई बड़ा आपका जो है वो दम करे तो वो आप खाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको औलाद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। दिल में तवक्कल मजबूत रखें, जो करता है मेरे रब की जात के ऊपर है, मेरे रब की जात कहती है जो करना है उन्होंने करना, ठीक है। आप अपने दिल के तवक्कुल को मजबूत रखें और मैं आपके लिए दुआ करूंगी, आप दुआ में हिस्सा ले सकते हैं।
جمعے والے دن جامعہ دعا مدارس میں کی جاتی ہے، آپ بھی جامعہ دعا میں حصہ لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے، آپ کے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا آپ کے لیے کروائی جائے گی۔ نام آپ ان کا سینڈ کر دیجئے گا، انشاءاللہ ہم دعاؤں میں نام لکھ لیں گے تو آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے دعا بھی کروائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، وظیفہ پسند آئے تو اوروں کو بھی شیئر کریں، شیئر کرنا لازم ہے۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں، امتی ہیں، تو وظیفوں کو شیئر کریں، اس سے اوروں کا بھی بھلا ہوگا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بہت سی لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے، ہمیں ایسی پریشانی ہے، ویسی پریشانی ہے، تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں۔ عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے، یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا، خواب میں پیشاب پخانہ دیکھنا، اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا، اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا، اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا، خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا، خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب خواب دیکھنا، خواب میں کتا دیکھنا، مردے دیکھنا، بچھو دیکھنا، سانپ دیکھنا، یہ سب جو علامتیں ہیں، یہ سب علامتیں جادو کی ہیں۔ کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں۔ جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا۔ جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا، دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا، پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا، پیٹ میں درد محسوس ہونا، دست آنا اور بدہضمی ہو جانا، معدے میں درد اور متلی ہونا، بخار ہو جانا، ہر وقت جسم میں درد رہنا، دل کا تیز سے دھڑکنا، سانس مشکل سے آنا، سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا، نزلہ زکام، اس قسم کی چھینکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی، عجیب و غریب سی بدبو آنا، کھانے میں اسمیل ہو جانا، نماز میں نہ دل لگنا، اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے، اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا، ناک کا گرم رہنا، توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا، دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا، کاہلی اور سستی رہنا، ہاتھ پیر سون ہو جانا، جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا، سر بھاری رہنا، جسم میں سردی کا محسوس ہونا، دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا، بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا، بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سی اسمیل یا بدبو آنا، حلق میں عجیب و غریب سی اسمیل کا ہو جانا، اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا، عجیب سی لائنیں، آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا، جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے، عجیب و غریب سی آوازیں آنا، آنکھوں اور کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری لگنا، یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا، یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں، اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کاروبار میں بندش آ رہی ہے، گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا، کچھ بھی ایسا ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، اذان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے، اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، دوائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، یا کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہر کام میں جلدی ہو
جانا، ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا، کوشش کرنا، دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا، لڑنا جھگڑنا یا فساد کرنا اور بے چینی محسوس کرنا، انتظار نہ کرنا، جسم میں کیڑے سے کاٹنا، جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا، یہ سب علامتیں جادو کی ہیں۔ سر میں درد رہنا، کمر میں درد رہنا، گھٹنوں میں درد رہنا، پاؤں میں درد رہنا، جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا، آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا، اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے، اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامت۔ آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اور رہی بات غیبی موکل کی، تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں۔ عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے، اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے۔ غیبی موکل کا یہ عمل ہے۔ غیبی موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں، پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو، غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں، عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں۔ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس کا نصیب تھا، یہ جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے۔ تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں۔